خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. کل کے درس میں سورہ مبارکہ تکاثر مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں بحث کی گئی. دو طریقے کے نظریات سامنے آئے. اکثر مفسرین کا ماننا یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، اور کچھ مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ یہ مدنی ہے. تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس سورہ میں جو تفاخر کی بات کہی گئی ہے، فخر و مباحات کی جو گفتگو ہوئی ہے، جو ذکر آیا ہے، وہ اگر مکے میں اس سورہ کو اگر مکی مان لیا جائے تو یہ تفاخر کن لوگوں کا تفاخر ہے، کن سے متعلق؟ اور اگر مدنی ہے تو مدینے میں کون لوگ تھے جو فخر و مباحات کر رہے تھے، جس کی گفتگو اس سورہ میں کی گئی ہے؟ تو جن لوگوں نے مکی کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس سورہ میں جس تفاخر کی سرزنش کی گئی ہے یہ قریش، قبیلے قریش کے لوگ تھے جو فخر و مباحات کہتے ہیں. جن لوگوں نے مدنی کہا ہے تو کہا کہ یہ تو یا یہود جو تفاخر کرتے تھے مدینے کے، یا انصار کے دو قبیلے. ٹھیک چلے. اس کے بعد صاحب تفسیر نے کہا کہ ان دونوں تفسیروں میں سے یا دونوں نظریات میں سے جو پہلا نظریہ ہے سورہ کے مکی ہونے کا، وہ نظریہ زیادہ بہتر ہے، صحیح ہے. چلے. محتوی ان سورہ در مجموع نخست سرزنش و ملامت افرادی است که بر اساس یک مطالب موهوم بر یکدیگر تفاخر می کردند. اب یہاں سے اس سورہ کے محتوی کو، مطالب کو، اس سورہ میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، جن مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اس سورہ کا جو محتوی ہے اور اس کا جو مجموعہ ہے، کلی جو باتیں کی گئی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے کچھ لوگوں کی سرزنش اور ملامت کی گئی ہے. اور یہ لوگ جن کی سرزنش اور ملامت کی گئی ہے، یہ ایسے افراد اور ایسے لوگ تھے کہ جو خیالی باتوں کو لے کر کے افتخار کیا کرتے تھے. تو اس سورہ میں سب سے پہلے خیالی باتوں کو لے کر کے فخر و مباحات کرنے والوں کی سرزنش کی گئی ہے، ملامت کی گئی ہے. ٹھیک. اس کے بعد قیامت اور معاد کے مسئلے اور آتش جہنم کے سلسلے میں ہوشدار دیا گیا ہے، انسان کو ڈرایا گیا ہے. قیامت اور آتش جہنم سے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، ہوشدار دیا. اور آخر کار قیامت کے دن انسانوں سے جو سوالات کیے جائیں گے، جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کا بیان ہے. خصوصاً کچھ خاص نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں انسانوں سے قیامت میں سوال کیا جائے گا. تو یہ کل ملا کر کے چونکہ 8 ہی آیتیں ہیں، ان 8 آیتوں میں یہ 3-4 باتیں ہیں. سب سے پہلے تفاخر کرنے والوں کی سرزنش، دوسرے قیامت اور آتش جہنم کے عذاب سے ڈرانا، تیسرے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال. یہ اتنے مطالب ہیں اس سورہ میں. ٹھیک. محتوی ان سورہ در مجموع، اس سورہ کے محتوی مجموعاً کلی طور پر نخست سب سے پہلے کیا ہے؟ سرزنش و ملامت افرادیت، ان لوگوں کی ملامت اور ان لوگوں کی سرزنش ہے کہ جو بر اساس یک مطالب موہوم، کہ جو ایک خیالی مطالب کی بنیاد پر تصوراتی اور خیالاتی باتوں کو لے کر کے بر یک دیگر، جو ایک دوسرے پہ تفاخر بھی کردن، فخر فروشی کر رہے تھے،
جو اپنی بڑائی بیان کر رہے تھے، خیالی باتوں کو بنیاد بنا کر جو لوگ ایک دوسرے پہ تفاخر کر رہے تھے ان کی سرزنش اور ملامت کی گئی ہے۔ یہ پہلے سپس ہوشداری نسبت به مسئلہ معاد و قیامت و آتش دوزخ، اس کے بعد ہوشدار دیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے، الرٹ کیا گیا ہے قیامت اور معاد کے مسئلے کی بنسبت، اور اسی طریقے سے دوزخ کی آگ کی بنسبت، یعنی ان کے حوالے سے قیامت اور آتش جہنم کے آگ سے ڈرایا گیا ہے۔ وسر انجام اور آخر کار ہوشداری در زمینه مسئله سوال و بازپرسی از نعمتها می دهد، اور آخر میں الرٹ کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے در زمینه مسئلہ سوال و بازپرسی، بازپرسی یعنی وہی سوال مولانا، یہ مترادف ہے، سوال کے مسئلے کے سلسلے میں انسان سے جو پوچھا جائے گا، از نعمتہا نعمتوں کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں انسان سے جو باز پرس اور سوال کیا جائے گا، اس مسئلے میں انسان کو الرٹ کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے کہ خبردار، خیال رکھنا، جو نعمتیں تمہیں حاصل ہوئی ہیں قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ نام ان سورہ از آئے اول ان گرفتے شدے، اس سورہ کو سورہ تکاثر کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورہ کو تکاثر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس سورہ کا نام تکاثر پڑا؟ اس سورہ کی پہلی آیت سے اس کا نام لیا گیا ہے، چونکہ اس سورہ کی پہلی آیت میں الہاکم التکاثر کلمہ تکاثر آیا ہے، وہیں سے اس سورہ کا نام تکاثر پڑ گیا ہے، وہیں سے لیا گیا ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ نام ان سورہ اسائے اول ان گرفتے شدے، اس سورہ کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ چلے، محتوا ہو گیا، وجہ تسمیہ ہو گئی، اب اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت اور اجر و ثواب۔ ودر فضیلت تلاوت ان در حدیثی از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخانی ومن قرأها لم يحاسبه الله بالنعيم الذي انعم عليه في دار الدنيا وأعطى من الأجر كأنما قرأ ألف آیت۔ ہاں، نبی کریم کی یہ حدیث مبارک ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ اس سے قیامت والے دن دنیا میں دی گئی نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ اب اسی سورہ میں آیا ہے کہ قیامت والے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، کہ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی قرأت کرے گا، جو دنیا میں اسے نعمتیں دی گئی ہیں اس کے بارے میں قیامت والے دن حساب و کتاب نہیں ہوگا، سوال جواب نہیں ہوگا، اس کا حساب نہیں لے گا، دنیاوی نعمتوں کا اس سے اللہ حساب نہیں لے گا، اور اسے 1000 آیت پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 8 آیتیں پڑھے گا، گویا اس نے 1000 آیتیں پڑھی ہیں، 1000 آیتیں پڑھنے کا اس کو ثواب دے گا۔ دو چیزیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو جو نعمتیں دی گئی ہیں اس دنیا میں، قیامت والے دن اسے حساب و کتاب نہیں دینا پڑے گا، بچ جائے گا۔ دوسرے یہ کہ 1000 آیتوں کی تلاوت کا ثواب عطا ہو گیا۔ کسی کی ان رب خانت، جو شخص اس سورہ کو پڑھے گا، خداوند برابر نعمت ہائی کی در دنیا بے ادا دے،
خداوند متعال ان نعمتوں کے مقابلے میں کہ جو نعمتیں اس نے دنیا میں دی ہے پورا مورد حساب قرار نہیں دیا، اسے مورد حساب قرار نہیں دے گا، یعنی اللہ قیامت والے دن اس انسان سے نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، حساب نہیں کرے گا، وہ پاداشی بے امید ہے اور ایسا اجر و ثواب اسے عطا کرے گا کہ گوئی 1000 آیت قرآن نہ تلاوت کر دے، کہ گویا اس نے 1000 قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی ہے، یعنی 1000 آیتوں کی تلاوت کا جتنا ثواب ہے اتنا ثواب سورہ تکاثر کی تلاوت کا ہے۔ در حدیث از امام صادق علیہ السلام آمده است که خواندن این سوره در نمازهای فریضه و نافله ثواب شہادت شہیدان دارد۔ مولانا دوسری روایت جو چھٹے امام سے ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی اپنی واجب اور مستحبی نماز میں تلاوت کرے گا اسے راہ خدا میں شہید ہونے والے کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ خدا کی راہ میں شہید ہونے والے کو جو اجر و ثواب خدا عطا کرتا ہے وہی ثواب اس سورہ کی واجب اور مستحبی نمازوں میں تلاوت کرنے والے کو دیا جائے گا۔ مولانا در حدیث از امام صادق علیہ السلام آمده است، ایک حدیث میں چھٹے امام سے وارد ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خواندن ان سورہ در نمازهای فریضه، کہ اس سورہ کو پڑھنا، فریضے یعنی واجب نمازوں میں، نافلے اور نافلہ نمازوں میں ثواب شہادت شہیدان دارا، شہیدوں کی شہادت کا ثواب رکھتا ہے۔ بدیہی ان ہمیں ثواب از آنے کسی کے آن را بخواند بدر برنامه زندگی بیکار گیرد و روح جان خود را ہماہنگ با آن سازد۔ مولانا یہ بار بار تاکید کرتے ہیں اس مطلب کی طرف، کیونکہ انسان ایک سورہ کی تلاوت کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب دیکھتا ہے تو اس کی طرف جذب ہو جاتا ہے، اس کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ بس پڑھنا ہی میرا کافی ہے، میں تلاوت کر لوں گا تو مجھے یہ ثواب مل جائے گا، قیامت والے دن اللہ نعمتوں کا حساب نہیں کرے گا، 1000 آیت کی تلاوت کا ثواب دے گا، راہ خدا میں شہید ہونے والوں کا درجہ اور مقام مجھے ملے گا، یا ان کو جو اجر و ثواب ہے اللہ نے شہیدوں کے لیے جو اجر و ثواب رکھا ہے وہ اجر و ثواب مجھے ملے گا۔ یہ سارے اجر و ثواب کیا صرف تلاوت کرنے والوں کے لیے ہے کافی ہے؟ اسی لیے بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ یہ سارے ثواب اس انسان کو میسر ہوں گے، اس انسان کو ملیں گے کہ جو انسان اس سورہ کی تلاوت کرنے کے بعد اس سورہ کے برنامے کو اپنی زندگی میں پیادہ کرے، جو مطالب، جو احکام، جو دستورات، جو چیزیں اس سورہ میں ذکر کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، اس کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دے، اس پر عمل کرے انسان، سورہ کے محتوا کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرے، سورہ کے مضامین اور مطالب کے ساتھ ہم آہنگ کر کے زندگی گزارے، یعنی سورہ کے پیام کے مطابق زندگی گزارے، تو یہ سارے ثواب اس کے لیے ہے۔ لیکن پتہ چلا کہ تلاوت تو کر رہا ہے اس سورہ کی، لیکن اس سورہ کے جو پیغامات ہیں، اس سورہ کے جو دستورات ہیں، جو احکامات ہیں، اس کا انسان کی زندگی میں کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ وہ سورہ تکاثر پڑھتا ہے اور ہوٹل پہ بیٹھ کے فقر فروشی کرتا ہے۔ مولانا سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہے کہ ثواب ملے گا،
اور جب 4 لوگوں کے بیچ میں آتا ہے تو لمبی لمبی ڈینگیں مارتا ہے، اپنی برتری اور اپنی فضیلت دوسروں پہ دکھاتا ہے، جھوٹی فرضی فضیلتیں بیان کر کر کے خوش ہوتا رہتا ہے، میں ایسا، میرے دادا ایسے، میری خاندان ایسا، ڈینگیں مارنے والا یہ سورہ کی تلاوت کرتا ہے اور خدا کی نعمتوں کا اسراف کرتا ہے یا اس کا بیجا خرچ کر اسے بیجا استعمال کرتا ہے، دنیا میں بھی حساب ہوگا، آخرت میں بھی حساب ہوگا۔ کہ بھائی کہہ رہے کہ بدیہیست، یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ ان ہمیں ثواب، یہ سارے ثواب جو روایتوں کی روشنی میں مولانا ذکر کیے گئے ہیں، جو آپ نے پڑھا ہے، اذعان کسیس کے، یہ سارا ثواب ان لوگوں کے لیے ان سے مخصوص ہے کہ جو لوگ آنرا بے خانت، جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے، پڑھے بدر برنامہ زندگی، اور اپنی زندگی کے نظام الاوقات میں، اپنی زندگی کے برنامے میں، ٹائم ٹیبل میں بیکار گیرت اس کا استعمال کرے، بروح و جان خود رہ، اور اپنے جسم و جان کو ہم آہنگ با آن سازد، اس کے ساتھ ہم آہنگ کرے، میچ کرے، اس سورہ کے مطابق زندگی گزارے، تو یہ سارے اجر و ثواب اس کے لیے ہے۔ اللہ تنہا تلاوت انسان کو اتنے عظیم ثواب کا تھوڑی بنا سکتی ہے۔ قرآن صرف پڑھ کر کے ثواب حاصل کرنے کے لیے تھوڑی ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی، بیچی گئی تاکہ انسان پڑھے، اور پڑھ کر کے جو اللہ کے دستورات ہیں، قوانین ہیں، اللہ کے جو پیغامات ہیں، ان کو اپنی زندگی میں پیادہ کرے، اپنی زندگی کو ان کے مطابق گزارے، پھر زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، اور آخرت میں اس کی تلاوت کا جو عظیم اجر و ثواب رکھا گیا ہے وہ بھی اسے حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ دنیا اور آخرت دونوں روشن ہوگی، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں انسان سعادت مند بنے گا، کامیاب ہوگا۔ چلیے جلدی سے اس سورہ کی تلاوت کر کے ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤن الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ یہ 8 آیتیں کا ترجمہ یہاں دیا ہوا ہے۔ تفاخر و تکاثر شمارہ بے خود مشغول داشتے ہیں، الہاکم التکاثر یعنی فخر فروشی، اور تکاثر کسی چیز کی کثرت کو کہتے ہیں، کثرت طلبی، مولانا سمجھ رہے ہیں؟ فخر فروشی اور کثرت نے تم کو اپنے آپ میں مشغول کر رکھا ہے، تم لوگ خدا سے غافل ہو گئے ہو، فخر فروشی کر رہے ہو، کثرت بیان کر رہے ہو۔ تا آنجا کی زیارت قبرہ رفتید، یہاں تک کہ تم لوگ قبروں کی زیارت تک پہنچ گئے، یعنی فخر فروشی کے لیے تم لوگ مردوں کا بھی شمار کرنے لگے ہو، خاندان بڑا دکھانے کے لیے، مولانا جو تمہارے آبا و اجداد، تمہارے خاندان والے مر گئے ہیں، وہ ان کو بھی شمار کرتے ہو، زندوں کے ساتھ انہیں بھی ملا دیتے ہو، تاکہ تمہاری تعداد بڑھ جائے اور تم فخر کر سکو کہ میرا قبیلہ اتنا بڑا، میرا خاندان اتنے بڑا۔ چنین نیس کے شما خیال میں کنید، ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم لوگ سوچ رہے ہو، بزودی خواہید دانس، عنقریب تم لوگ جان لوگے، باز چنان نیز، پھر ایسا نہیں ہے کہ شما میں بنداری جیسا تم لوگ خیال کرتے ہو، بزودی خواہید دانس، عنقریب تم لوگ جان لوگے، چنان نیز کہ شما خیال میں کنید، ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم لوگ خیال کرتے ہو،
اگر شما علم الیقین بے آخرت داشتید، اگر تمہیں آخرت کے بارے میں علم الیقین ہوتا تو یہ ساری موہوم اور خیالی باتیں اور یہ تفاخر، اس کے لیے تم لوگ آگے نہ بڑھتے، یہ سب کام تم لوگ نہ کرتے۔ شما قطعا جہنم را خواہید دید، تم سب یقیناً جہنم کو دیکھو گے، سپس کا ورود در آن را بعین الیقین مشاہدہ خواہید کر، پھر اس میں داخل ہونے کے بعد عین الیقین کا مشاہدہ کرو گے، سپس در آن روز ہمیں شما اس نعمت ہے کہ داشتے سوال خواہد شد، پھر اس دن تم سب سے جو نعمتیں تمہارے پاس تھی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چلیں یہاں تک رہنے دیں، شان نزول اس کا انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، ٹھیک؟ جماعت سے دعا، خدا حافظ۔